السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج آپ کے سامنے جو ویڈیو لا رہا ہوں وہ ایک بہت بڑی شخصیت کا ویڈیو ہے، جو مولانا مشہور صاحب ایک بہت بڑے عالم دین ہیں۔ ان کی محنت ان لوگوں پہ ہے کہ جو اس وقت اتنا اپنے ایمان کو کمزور کر بیٹھے ہیں کہ کسی بابا کے پاس چلے گئے، کسی عامل کے پاس چلے گئے، تو اپنے مسئلوں کا حل تلاش کرنے کے لیے انسان ایمان والے جو ہے، مسلمان جو ہے، آج کل باباؤں کے پاس، کوئی عامل کے پاس جا کر اپنے مسئلوں کو حل کرانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو حضرت کی محنت یہ ہے کہ اپنے ایمان والے بھائی اپنے ایمان کی فکر کرے، اپنے ایمان کی حفاظت کرے، ایسے جعلی باباؤں، ایسے عاملوں کے پاس نہ جائیں، بلکہ اپنے صحیح ایک عالم دین جو علم کو جانتا ہو، ایسے شخص کے پاس جا کر مشورہ کر کے جو بھی مسئلہ ہے قرآن و حدیث کے ذریعے سے اپنا علم۔ تو دوستو، آپ کے سامنے کچھ حضرت کا ویڈیو پلے کرنے جا رہا ہوں، جو حضرت کا بہت بڑا قیمتی بیان ہے۔ خاص طور پہ ان جعلی عاملوں کے تعلق سے حضرت نے بہت ہی بہترین بیان کیا ہے۔ چلیے اس بیان کے کچھ ویڈیو ہم دیکھتے ہیں، سنتے ہیں۔ خوف اتنا نہ ہو، ہاں خوش فہمی اتنی نہ ہو کہ آدمی غافل ہو جائے، خوش فہمی اتنی نہ ہو کہ اللہ رحیم و کریم ہیں، 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتے ہیں، چنانچہ جو دل میں آ رہا کرتے جاؤ۔ یہ اتنی امید باندھنا کہ آدمی غافل ہو جائے، اور اتنا ڈرنا کہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جائے، دونوں بھی انسان کو کفر کے دہانے تک لے جاتے ہیں، دونوں بھی انسان کو کفر کے دہانے تک لے جاتے ہیں۔ ایک صاحب کو میں نے دیکھا کہ ڈرتے تھے اللہ تعالیٰ سے، ڈرتے وہ بیچارے کو ملے ایسے لوگاں کہ وہ لوگاں ڈرا کہ اس قدر خوف اس کے اندر پیدا کر دیے کہ اینڈ آف دی رزلٹ یہ نکلا کہ وہ شخص ڈرتے بولتے نا کھسیانی بلی کھمبا نوچے۔ ایک دن اس نے کہا کہ اللہ ہی نہیں ہے بھائی، زندگی اجیرن ہو گئی، جہنم بن گئی، کھانا کھائے تو خوف آ رہا، پانی پیے تو خوف آ رہا، اٹھے تو خوف آ رہا، بیٹھے تو خوف آ رہا، جہنم کا سوچ کے پریشان ہوں، کیسا چلتا ہوں کہ کیا نہیں کی، ہاتھ دھلا کی نہیں کی، پیر دھلا کی نہیں کی، بالا صحیح بھیگے کی نہیں کی، غسل ہوا کی نہیں کی۔ اس قدر ٹینشن میں مبتلا ہو گیا کہ بیمار ہوتے قرآن کو ہاتھ لگایا تو کانپنا شروع کر دے رہا ہوں۔ خوف اس قدر طاری ہو گیا، اور وہ اپنے علاج کی غرض سے ایک غیر کے پاس چلا گیا، تو اس نے علاج یہ بتایا کہ جس چیز سے تجھے خوف آ رہا ہے وہ چیز ہی چھوڑ دے۔ بیماری سے نجات پانے کے لیے اس نے اسلام چھوڑ دیا، بیماری سے نجات پانے کے لیے، خوف سے نجات پانے کے لیے اسلام چھوڑ دیا اس نے۔ یہ آپ کے اطراف و اکناف کا ایک قصہ سنا رہا ہوں، زیادہ دور کی بات نہیں سنا رہا ہوں۔ حضرت جی نگر حلقے کے بازو کے علاقے میں ایک پورا گھرانہ صرف اللہ سے اس قدر خوف کہ ڈر کے مارے ان کے پورے گھرانے نے یسوع مسیح رحم کرنے والے، معاف کر دینے والے، فلاں صرف ان کے پاس تسلیاں ملی، اور اسلام کی بات پر لوگ اتنا ڈرائے کہ وہ بیچارہ پورا خانوادہ جا کر کے کافر ہو گیا، عیسائی ہو گیا۔ حضرت جی نگر حلقے کی بات، بازو کی گاؤں کی بات بتا رہا ہوں میں آپ لوگوں۔ ہمارے امیر صاحب بھی ساتھ میں موجود ہیں، وہ بھی تھے میرے ساتھ، ان کو سمجھانے کے لیے گیا تھا تو خوف سے کانپ رہے ہیں وہ لوگ۔ اللہ بولے تو ڈر ہو رہا ان کو، قرآن بولے تو ڈر ہو رہا ان کو۔ اور بعض لوگ رقیہ شرعیہ کے نام پر لوگوں کے جسم میں جنات و شیاطین کو حاوی کر کے وہ الگ قرآن سے ڈرا رہے۔ ارے رسول اللہ نے تو فرمایا تھا کہ قرآن پڑھنے سے جنات و شیاطین بھاگتے ہیں، لوگوں نے ایک نیا اسلوب نکال لیا کہ قرآن پڑھ کر کے جنات حاضر کر رہے ہیں۔ نص قطعی کے خلاف ہے، خدا کا واسطہ دے کر کے کہہ رہا ہوں، یہ بات سمجھ جاؤ۔ سورہ مومنون آیت نمبر 97-98 میں
اللہ نے فرمایا وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ ہَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونَ، کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ میں جو ہے جنات و شیاطین کی شرارتوں سے بھی اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، اور ان کے میری باڈی میں آنے سے، میرے وجود میں داخل ہونے سے بھی میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ اعوذ بک ربی ان یحضرون، یحضرون فعل مضارع ہے، اس کے اوپر جب ان داخل ہوتا ہے تو مصدر کا معنی پیدا کرتا ہے، اور اس کا معنی ہوتا ہے حاضر ہونے سے اللہ کی پناہ مانگو۔ جب اللہ تعالیٰ انوانٹیڈلی آنے سے منع کر رہے ہیں تو وانٹیڈلی بلانا، ایسا بلا رہے ہیں جیسے گیس و داماد کو بلاتے، آ بول رہے ہیں، کئی کو بلا رہا رے بابا، بھیجا کھلاتا، پائے کھلاتا، داماد کو بلا رہا، کئی کو بلا رہا، قصہ کیا ہے؟ ذرا گاؤں کے انداز میں بات کرتا ہوں، با میرے کو ذرا گاڑے باتاں نہیں آتے، ارے چلتا نہیں چلتا تم لوگوں کو، ہاں گاڑے باتاں ذرا میرے کو آتے نہیں، علم والا آدمی نہیں ہوں، جب سے آپ حضرات نے علمی گفتگو بھی سماعت فرمائی، ذرا میں مرٹ آدمی ہوں تھوڑا، میں اس وجہ سے بول رہا ہوں کیونکہ ایک وقت ایک لحاظ سے کئی دیہاتوں کے ساتھی بھی یہاں پر جمع ہوئے ہیں، تو دیہاتوں میں علاج و معالجے کے نام پر جب جاتے ہیں تو اس قسم کی چیزوں سے دو چار ہوتے ہیں۔ حفاظ بھی سنو کان کھول کے، جب آپ پڑھ کر فارغ ہو جاؤ تو خدا کے واسطے دم درود اگر کر بھی رہے ہو تو کم از کم ایک بات کا لحاظ کرنا جو اللہ نے بھی منع فرمایا، رسول نے بھی منع فرمایا۔ ترمذی شریف کی روایت سنا رہا ہوں، وقیلا کہا گیا اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرون واعوذ بک رب ان یحضرون، دونوں روایتیں موجود ہیں۔ ترمذی شریف کی روایت سنا رہا ہوں، اتھینٹک روایت ہے، صحیح حدیث ہے۔ صحیح حدیث کے اندر رسول اللہ، اور جو حدیث قرآن کی مطابقت میں آ جائے وہ ضعیف ہے تو بھی درجے قوی میں آ جاتی ہے، اگر وہ ضعیف بھی ہے تو وہ قوی کے درجے میں آ جاتی ہے، کیونکہ اس کا موضوع، اس کا مضمون قرآن سے ملتا ہوا ہے۔ تو اسی لیے رسول اللہ نے بھی منع فرمایا ہے، حدیث میں بھی منع ہے، اور میں یہ بتانے کی وجہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ خوف غالب آ گیا، قرآن سے ڈرا دے رہے، رخ شریعہ، اسلامک رخ شریعہ باہر جا کے آتا، دماغ پھر جاتا ہے اس کا، باہر جا کے آ گیا، خالی اسلامک لگا لیے تو سمجھ رہا میں بہت پہنچا ہوا شخص ہوں، اسلامک رخ شریعہ بول کے لگا لیا، اور وہاں پر بٹھا کر کے باقاعدہ قرآن پڑھ کر کے حاضریاں لا رہا۔ ہو رہا کیا وہ بتا رہا ہوں میں، ہزاروں لاکھوں لوگ تکلیف میں مبتلا ہیں، اس وجہ سے بتا رہا ہوں، خوف سے یہ بات نکلی ہے، پھر میں وہیں پر آؤں گا، قرآن سے خوف زدہ کیوں ہو رہے ہیں لوگ، یہاں پر غلطی کن کی ہے، کس وجہ سے یہ چیزیں وجود میں آ رہی ہیں، وہ بھی بتاؤں گا۔ فرمایا کہ دیکھو قرآن مجید سے لوگوں کو اپنی طاقت کا اظہار کر رہے ہیں، کیا طاقت کرتے، انہیں پڑھے تو انہیں ناچتا کرتے، یہ طاقت کرتے، خدا کی قسم ناچنا نچانا کبھی بھی طاقت نہیں ہو سکتا، یاد رکھو، ناچنا نچانا کوئی طاقت نہیں ہے، عوام کے ذہنوں میں ایک خلش بیٹھی ہوئی ہے، وہ دور کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ لوگوں کے اندر بھی یہ بیماری ہے کہ جب تک عامل کے پاس کسی کو ناچتے ہوئے نہیں دیکھے، اس عامل کو عامل سمجھنے کو تیار نہیں۔ اگر کوئی بیچارہ جا کر کے بول دیا کہ بھائی میرے کو کچھ عمل بتاؤ، کچھ جو ہے دم درود کر دو، انہوں تعویذ دے دیے، اللہ کا یہ کلام پڑھو بول کے بھیج دیے، باہر نکل کے مول صاحب دمیش نہیں ہے جی، خالی قرآن پڑھو بولے، خالی قرآن پڑھو بولے کہتے ہیں۔ یہ جو قرآن کی بے عظمتی اس کے دل میں آئی، یہ کہاں سے آئی؟ اچھا اگر کوئی انسان اب پڑھ رہا، ایک جو ہے نا ٹیپو سلطان بول کے ہے، ایک ٹیپو سلطان بول تو وہ پرانا نہیں، ایک یوٹیوب پر ہے، بیچارہ پڑھ رہا، قرآن پڑھ رہا، حاضریاں لا رہا، قرآن پڑھ رہا، حاضر، ایسے کتے کی ہے، انہیں اکیلا نہیں ہے، تمہارے گاؤں کے آس پاس بھی ہے، یہ بات ذہن میں رکھ لو۔ تو دوستو آپ سے جو بات جو شیئر کرنا ہے،
اس لیے کہ ہم جو ہے بہت ایسے چینلز کو سبسکرائب کر رکھے ہیں جو ہماری دنیا اور آخرت کی کوئی فکر نہیں کرتے. فکر کرنے والے ہماری جو ہے علماء کرام ہیں. تو ہم ایسے علماء کرام کو جو جدید عالم دین ہو، جو امت کی فکر کرتے ہوں، جس کو امت کی فکر ہو، جس کو امت کا درد ہو، ایسے لوگوں کے چینل کو ہم سبسکرائب کریں گے. ایسے لوگوں کے ویڈیوز کو ہم جتنا زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے تو میرے دوستو ایک امت کے اندر جو غلط فہمی ہے، ایک امت کے اندر جو بے دینی ہے وہ ختم ہوگی. کیونکہ آج کا جو مسلمان ہے غیروں کے پاس جا کے اپنے مسئلوں کا حل تلاش کر رہا ہے، اپنے ایمان کو اتنا کمزور کر چکا ہے کہ غیر کے پاس جا کر اپنا علاج کرا رہا ہے. علاج مطلب جس کو جادو ہے، جس کو آثرات ہے، ایسے لوگ جو ہے غیروں کے پاس جا کے علاج کرا رہے ہیں. اس لیے دوستو ہم ایسے عالم دین کے پاس، ہم ایسے اللہ والوں کے ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے تو ایسے لوگوں کے ساتھ یہ لوگ جڑیں گے تو امت کا فائدہ ہوگا. اس لیے زیادہ سے زیادہ